بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو اپنی اس ویڈیو میں یوم عاشورہ کے نفلی روزوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ عاشورہ کے نفلی روزوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو اس کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد دوسرے فضیلت والے روزے ماہ محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین عبادت رات کے وقت کی نماز ہے۔ صحیح مسلم۔ عاشورہ 10ویں محرم کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے کیونکہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے یوم عاشورہ کے روزے کے کسی اور روزے کا قصد کرتے نہیں دیکھا، اور سوائے رمضان کے کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث پاک کی روح سے اللہ والوں کے نزدیک یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا بڑا ہی نفع بخش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اہل طریقت اس دن کا روزہ بڑے شوق سے اور اہتمام سے رکھتے ہیں، کیونکہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی عمل سے اظہار محبت ہوتا ہے، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی زیادہ قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس دن کی تو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آئندہ سال اللہ نے باقی رکھا تو 9ویں محرم یعنی محرم کی 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ صحیح مسلم شریف۔ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ ملانا اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مندرجہ بالا احادیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملا لینا اچھا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی ہے کہ عاشورہ یہود و نصارہ کے نزدیک بھی افضل دن تصور کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر زندگی نے مہلت دی تو 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھوں گا۔ لہٰذا آپ کے اس طرح فرمانے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ 10ویں محرم کے ساتھ پہلے یا بعد میں کوئی ایک روزہ ملا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ عاشورہ کا روزہ اپنی فضیلت کے لحاظ سے پہلے انبیاء میں مشہور رہا ہے، کیونکہ اس دن سے انبیاء کو تاریخی نسبت حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے اس دن نجات ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام عرصہ دراز سے فرقت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے، اور خاک کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن فرعونیوں کے ظلم سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ تو اس اعتبار سے اس دن کا روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا اس دن کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دلائی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے شکر الہی کے طور پر روزہ رکھا تھا، اس لیے اس دن ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے پر ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا آپ نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر سال میں عاشوراء کے دن روزہ فرض کیا گیا تھا، تم بھی اس دن روزہ رکھو اور اپنے گھر والوں کے خرچ میں اس روز فراخی روا رکھو۔ جس نے اس روز اپنے گھر والوں کے خرچ میں وسعت پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال آسودگی اور آسائش عطا فرماتا ہے۔ جس نے اس دن روزہ رکھا اور وہ روزہ اس کے 40 سال کے گناہوں کا کفایہ ہو جائے گا۔ جو شخص شب عاشوراء میں رات بھر عبادت میں مشغول رہے اور صبح کو وہ روزے سے ہو تو اس کو اس طرح موت آئے گی کہ اس کو مرنے کا بھی احساس نہ ہوگا۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے ضرور شیئر کریے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔